آج ہم گفتگو کریں گے کہ آخرت کی بہت ساری منزلیں ہیں اور ان میں جو سب سے پہلی منزل ہے وہ ہے قبر۔ ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جب آدمی آخرت کے سفر پر جاتا ہے تو اسے بہت سارے اسٹیشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کا جو سب سے پہلا اسٹیشن ہے جہاں یہ جا کر سب سے پہلے رکتا ہے، اس دنیا سے جب اس کی روانگی ہوتی ہے اور یہ جہاں سب سے پہلے قیام کرتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قبر یہ زمین میں کسی گڑھے کا نام نہیں ہے۔ ہم جو کسی شخص کو دفنانے کے لیے 6 فٹ کا ایک گڑھا کھودتے ہیں، اس گڑھے کا نام قبر نہیں ہے، بلکہ قبر نام ہے موت کے بعد کی زندگی کا۔ یعنی جیسے انسان کے اوپر موت طاری ہو گئی، اب یہ شخص قبر میں چلا گیا، ورنہ اگر دیکھا جائے تو پھر قبر تو صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہیں دفنایا گیا۔ جنہیں جلایا گیا ان کی قبر کہاں ہے؟ جنہیں کسی درندے نے کھا لیا، جو پانی میں ڈوب گئے، جو کہیں دھنس گئے زمین میں، ان کی قبر کہاں ہے؟ تو قبر یہ زمین میں موجود کسی گڑھے کا نام نہیں ہے، بلکہ قبر نام ہے موت کے بعد کی زندگی کا۔ جیسے کوئی انسان مرتا ہے وہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے، اور اس قبر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں قبر کے بہت سارے حالات بیان کیے ہیں۔ جیسے یہ بیان کیا کہ قبر ہر انسان کو بھینچتی ہے، ہر انسان کو دونوں طرف سے دباتی ہے۔ اگر بندہ نیک ہو تو اس کو دبانا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے گود میں لے کر دبایا ہو، اور اگر بندہ برا ہو تو پھر قبر اسے اس طرح بھینچتی ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور حضور نے اشارہ کر کے بیان فرمایا کہ یوں جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئیں، ایسے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تو یہ قبر میں ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کی قبر الگ ہے۔ جسے جلا دیا گیا اسے بھی بھیجا جاتا ہے، جسے دفنا دیا گیا اسے بھی بھیجا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی روایت میں ہے کہ جب انسان قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس کو رخصت کرنے کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ 40 قدم تک دور چلے جاتے ہیں، پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ہر انسان کی قبر الگ ہے۔ کسی کو اس گڑھے میں جس میں ہم دفناتے ہیں وہاں پوچھ تاچھ ہوتی ہے، کسی شخص کو درندہ کھا گیا تو اس کی روح سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے، اس کی روح جہاں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی قبر کے گڑھے کا کہ اس سے وہیں پوچھ تاچھ کروائے۔ کوئی شخص ڈوب گیا اس سے بھی پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ یہ سارا معاملہ انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس شخص کا جسم جل گیا، جس کا جسم ختم ہو گیا، اس کی روح سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ جس کا جسم موجود ہے، باقی ہے، جیسے ہم نے کسی کو قبر میں دفنایا، اس کا جسم گلا سڑا نہیں ہے، تو اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈال کر پھر اس سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ اور جس کا جسم گل سڑ گیا تو اس کی روح سے یا تو چاہے اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کر لے، یا اللہ چاہے تو اس کے جسم کو پھر سے زندہ کر دے، پھر اس میں روح ڈال دے اور پھر اس سے پوچھ تاچھ کر لے۔ تو یہ معاملہ صرف قبر کے گڑھے میں نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس دنیا پر بھی ایمان لانا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو پھر اس سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ اور یہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے، یعنی قیامت میں اٹھائے جانے سے پہلے تک کی زندگی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی، تو یہ جو برزخ کی زندگی ہے اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ اس برزخ کی زندگی میں اگر انسان نیک ہو تو اسے نیک اعمال کا بدلہ ملتا ہے، یعنی اسے راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ اور اگر انسان برا ہو تو اسے برزخ کی زندگی میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ اس چیز پر بھی ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ آخرت پر تو ایمان لائے ہی لائے، لیکن اس برزخ کی زندگی اور اس کے حالات پر بھی ایمان لائے۔ وہ حالات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ہر مومن بندے کے لیے فرض ہے۔ تو ہم اس پہ بھی ایمان لائیں کہ ہم جب مر جائیں گے تو پھر ہمارا حساب و کتاب شروع ہوگا، اور وہاں پر پوچھ تاچھ کی جائے گی، سوالات کیے جائیں گے، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون۔ اور جب ہم ان تینوں کا جواب دے چکیں گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے
اس کے کرم سے اور اس کی رحمتوں کے سائے میں، تو پھر ہم سے چوتھا سوال ہوگا کہ تمہیں ان کا پتہ کہاں سے چلا؟ اور ہم کہیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں اس کا پتہ قرآن سے چلا، میں نے قرآن کو پڑھا، میں نے اسے سیکھا اور سمجھا، اور میں وہیں سے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ تو ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہر مومن بندے پر فرض ہے۔ اور قبر کی زندگی پر ایمان لانے کے بعد ہمارا عمل کیسا ہو؟ ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم وہی کام کریں جو قبر میں ہمارے کام آ سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کی اولاد جاتی ہے، اس کا مال جاتا ہے، اور تیسری چیز ہے اس کا عمل۔ اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ تمہارے بنا تو ہم جی نہیں سکتے، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ تمہارے بنا میں کیسے زندہ رہوں گا، وہ بھی قبر میں انسان کو تنہا چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اور قبر میں اس کی صورتحال یہ کہ جس طرح یہ اس دنیا میں آیا تھا، بالکل تنہا، بالکل اکیلا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، وہ اپنی قبر میں اس طور پر پڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ اٹھ کر وہاں کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ چاہے کہ میں ذرا کھڑکی کھول لوں، مجھے بہت حبس ہو رہا ہے، تو وہ کھڑکی بھی نہ کھول سکے۔ وہ چاہے کہ تھوڑی دیر روشنی کر لے تو وہاں روشنی کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ وہ دنیا کی مادی روشنی کا اگر انتظام کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے کہ میں کسی دوست کو فون کر لوں، وہ فون نہیں کر سکتا۔ دنیا کے ہر وسائل ختم، اس کے پاس صرف اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم وہ کام کریں جو قبر کی اس تنہائی میں ہمارے کام آ سکیں۔ آپ کو قبر میں کیا کیا چاہیے، ذرا اس کی لسٹ بنائیں۔ تھوڑی دیر آپ بیٹھیں اور اس کی لسٹ بنائیں کہ قبر میں مجھے کیا کیا چاہیے۔ قبر میں آپ کو روشنی چاہیے، اس روشنی کے لیے آپ قرآن پڑھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت آپ کے لیے قبر میں روشنی ہوگی۔ آپ کو وہاں دلاسا دینے والا چاہیے، ایک تسلی دینے والا۔ آپ مصیبتوں پر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمنے میں جو تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا دل نہ چاہے اور دل کو مجبور کر کے آپ اللہ کی فرما برداری کریں، تو یہ جو آپ اللہ کی فرما برداری میں جم رہے ہیں، مصیبتوں پر آپ صبر کر رہے ہیں، حالات آ رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں تکلیفیں مل رہی ہیں، آپ جو ان پر صبر کر رہے ہیں، یہ صبر قبر میں آپ کو تسلی دے گا۔ آپ کو ڈھال چاہیے کہ جب وہاں پر قبر میں جہنم کا عذاب آ کر لپکنے لگے تو آپ کو ایک ایسا پروٹیکشن چاہیے جس سے آپ کی حفاظت ہو سکے، آپ کو کوئی پروٹیکٹ کر سکے۔ تو آپ اس کے لیے صدقے کا انتظام کریں، صدقہ کریں اس دنیا میں، صدقہ جاریہ، وہ چیزیں جو آپ کے مرنے کے بعد باقی رہ جائیں۔ آپ ایک بچے کو اپنے خرچ سے حافظ بنائیں۔ آپ بہت سارے یتیم بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی تعلیم کا انتظام کریں۔ 3 سال 4 سال کی مدت تک آپ اس کا خرچ برداشت کریں۔ وہ جو حافظ بنے گا تو اس کا حافظ بن جانا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور یہ قبر میں آپ کے لیے ڈھال ہوگا۔ آپ کو قبر میں جنت کی ہوا چاہیے، آپ اس کے لیے اچھے کام کریں، آپ بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ یہ چیزیں آپ کو قبر میں کام آئیں گی۔ تو قبر کی زندگی پر ایمان لانے کے بعد ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم وہ سب کام کریں جو قبر میں ہمارے کام آ سکیں، اور ہم ان تمام چیزوں سے بچیں جس کی وجہ سے قبر میں ہمیں تکلیف ہو، جیسے پیشاب کی چھینٹوں سے جو شخص نہیں بچتا قبر میں اسے عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح چغلی کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، میرے پاس آئے میرے بھائی کی بات بول دی، میرے بھائی کے پاس گئے میری بات بول دی، تمہارے بارے میں وہ ایسا بول رہا تھا، تمہارے بارے میں یہ ایسا بول رہا تھا۔ یہ ادھر کی بات ادھر کرنا، اس کو کہتے ہیں نمیمہ۔ تو جو شخص نمیمہ کرتا ہے، جو نمام ہوتا ہے، چغلی کرنے والا، چغلی کھانے والا، آپس میں جھگڑے لگانے والا، ایسے شخص کو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں سے بچیں جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو۔ اسی طرح علماء کی توہین کرنا، جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں کہنا کہ یہ لوگ خراب ہیں، بلا وجہ ان کی برائی کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔
ان چیزوں سے ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مکمل فرما دے اور ہمیں قبر پر اور حالات قبر پر اس طور پر ایمان لانے والا بنائے کہ ہم قبر کے لیے اور قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والے ہوں۔